علم صاحب، ایک سوال یہ ہے کہ اسلام میں ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کا بڑا جو ہے وہ مختلف مقامات پہ احکامات بھی ہیں، اور صحابہ اہل بیت اور حضور علیہ السلام کے حوالے سے ان تمام کی متواتر سنتیں ہمیں ملتی ہیں. تو اگر جس طرح، اور پھر ایک طرف صبر کا بھی جو ہے وہ دیا گیا، تلقین کی گئی ہے، تو ایک مسلمان کے لیے وہ کون سے مواقع ہیں جہاں پہ رد عمل یا صبر کے معاملات کیے جائیں؟ مقصد اس میں حکمت کا بھی ایک ہے پہلو، تو وہ حکمت کے پہلو کو اپنائے یا پھر جو ہے صبر ہی کرتا ہے؟ اجتماعی اور انفرادی دونوں کے الگ الگ احکام ہیں. مثلا ایک شخص گھر میں ہے، گھر میں کوئی چیز غلطی ہو رہی ہے، اس کو باپ ہے، بھائی ہے، بیٹا ہے، ماں باپ کے لیے کچھ دیکھ رہا ہے، ایک ملک کے ساتھ پیش آ رہا ہے، ایک دینی معاملہ ہے، ایک سیاسی معاملہ ہے، تو فتنہ نہیں کرنا، ٹھیک. یعنی فساد کی کوئی صورت نہ ہو. پرامن احتجاج جو ہوتا ہے وہ بھی طریقہ ہے. کلمہ حق بلند کرنا یا اتنی طاقت ظاہر کرنا کہ اگلا وہ کام، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصر اخاک، اپنے بھائی کی مدد کرو، ظالمن او مظلومن، وہ ظالم ہو یا مظلوم. تو صحابہ نے کہا مظلوم کی مدد تو سمجھ آتی ہے، ظالم کی مدد کیسے کریں؟ فرمایا اس کو ظلم کرنے سے روک دو، روکو. تو اتنی دیوار بن جائیں کہ وہ نہ کر سکے. لیکن یہ جو تخریب کاری ہے اور یہ نری حماقت ہے، خاص طور پر یہ جو ہمارے ہاں کچھ ٹائر جلاتے ہیں، وہ ماحول کو آلودہ کرتے ہیں، صحت کا نقصان کرتے ہیں، یا توڑ پھوڑ اپنی ہی املاک کا کر دیتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں، یہ میں نہیں کہوں گا کہ یہ ہونی چاہیے. احتجاج کے جائز طریقے، پرامن طریقے اور سمجھ کر، اور اس کے لیے چاہیے کہ جو صحیح رہنما ہیں وہ رہنمائی کریں. اگر کوئی دینی مسئلہ ہے تو علماء کے پاس جائیں، ان سے پوچھ کے کریں، خود اپنی طرف سے ہی وہ نہ کریں، فیصلے نہ کر لیں. تو کیونکہ اسلام یہ بے امنی یا بد امنی کی اجازت نہیں دیتا. ٹھیک ہے. تو جو بھی والفتنۃ اشد من القتل، اور فتنے کو قتل سے زیادہ سخت کہا گیا. ٹھیک. ٹھیک. تو ہمیں فتنہ گری نہیں کرنی ہے، لیکن یہ کہ ایمانی تقاضے، غیرت کے تقاضے بھی پورے پورے کرنے کریں. ہیں.